کلام ایسا پڑھوں گا دل بھر آئے گا پیغمبر زمین کربلا کیا پوچھنا تیرے مقدر کا ہے تجھ میں آج تک محفوظ سرمایہ ہے تجھ میں آج تک محفوظ سرمایہ کمر غم کیوں نہ ہو دل غم سے ٹوٹے کیوں نہ سور کا علم بردارا کر علم بردارا کر لبے دریا لمبر کام آ گیا کر بس اللہ پہ حضرت زینب کی چادر بس اللہ پہ حضرت زینب کی چادر تیری غیرت کو آ کر کیا ہوا کچھ تو نے سوچا بھی بھری محفل میں کیسا تذکرہ زینب کی چادر بھری محفل میں کیسا تذکرہ زینب کی چادر جب ابن بوترا بروے زمین گرا بے دست ہو کے خاک پاؤں محجبی گرا اور ہاتھ کے طرف علم شے کہیں گرا چلائی فاطمہ کے میرا نانی گرا چلائی فاطمہ کے میرا نانی گرا کرتا ہے کوئی دم سر اس نوجوان کا مٹا ہے اب نشان علی کے نشان کا مٹا ہے اب نشان علی کے نشان کا سنتے ہی سے صدا کے شہنشاہ بہربار دوڑے گرے اٹھے نہ سنبھالا گیا جگر کانپے جو پاؤں تھا لیا بازوئے پسا چلاتے تھے کالیا چلاتے تھے کالیا مجمع ہٹاؤ فوجے ستم کا ترائی سے بیٹا ملا دو جلد مجھے میرے بھائی سے بیٹا ملا دو جلد مجھے میرے بھائی سے اکبر اجڑ گیا میرا گھروا مصیبتاں سیدھی نہ ہوگی اب یہ کمروا مصیبتاں حیات آزاد داغے پدروا مصیبتاں کاٹا گیا چھری سے جگروا مصیبتاں کاٹا گیا چھری سے جگروا مصیبتاں غصہ تو دون جپی طرف منہ کو موڑ دو سر پیٹا چلو گا میرے یہاں چھوڑ دو سر پیٹا چلو گا میرے یہاں چھوڑ دو اکبر قریب لاش جو لائے حسین کو ابا جان بلب نظر آئے حسین کو تڑپا وہ شیر سن کے صدائے حسین کو اکبر نے ہاتھ اٹھا کے دکھایا حسین کو دکھ ہو غم کے دل پا جو ایک بات گر پڑے پہلو میں لا کے شہباز پڑے پہلو میں لا کے شہباز پڑے
سے چونکے عباس زیب خار اور جا کنی میں آنکھوں کو کھولا بحال ذات پوچھا کدھر ہو اے میرے آقا نامدار حضرت لپٹ کے بھائی سے بولے کہ منی صدمے ہے جا کنی سے فضو اس جدائی کے بھائی کا دا پوچھے ہے کچھ وصیتیں میری اس وقت یا امام ان میں سے ایک یہ تصدق جب غلام ساحل سے لاش اٹھ کے نہ جائے سوئے قیام جا پڑا قبر کا بھی ہوگا آئے لحد میں بوئے امام زمن مجھے بخشے حضور اپنی عبادت یہ کہہ کے پائے شاہ کی جانب جھکایا سر کانپے لہو بھری ہوئی آنکھوں کو کھول کر ٹپکے نیجا سے خون کے خطرے ادھر کہ جاتے حسین بگیا من کا جری کا ڈل گیا بھائی کے سامنے بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے سامنے پردیس میں زینب کھو بیٹھی 18 برس کے پالے کو روتے نکلا بانوں کا ہے لاش پنو ہاں بانوں کا نازوں سے مرادوں سے پالا شادی کا زمانہ جب آیا میدان میں کھو کر بیٹھ گئی میدان میں کھو کر بیٹھ گئی شمع
کا کروں کسے میں گلا خدمت کا وعدہ کچھ بھی نہ ملا سیرا بھی نہ زینب جس کی شیرا بھی نہ زینب جس کی 18 برس کے سے جب کھا کے سناک برے ریشائے ماں کی خدمت میں کوئی آن کے مہمان گھر میں لاشے کو لیے شاہ شہیدائے نوگا خاک بدر چاکر ماں یہ شدا قتل ہوئے یوسف ثانی بانو مل گئے خاک اکبر کی جوانی بانو مل گئے خاک اکبر کی جوانی بانو خیمے میں جو حضرت کی یہ پردرد صدا مضطرب ہو گئے ناموں سے رسول دو طرح کہاں چلا کے سکینہ نے کہ ہے بھیا پیدا دوڑی تو ادھر دوڑی تو ادھر پائیں کے در برسیدہ پیٹی زینب مضطر نکل آئی باہر بانو گھبرا کے گلے سے نکل آئی بانو گھبرا کے گلے سے نکل آئی شے کے کاندھے پجو دیکھالی اکبر کو نڈال ہاتھ پھیلا کے یہ چلائی کہ ہے میرے لال کیا غضب ہو گیا اے بادشاہ نے قصار آسان میرے بچے کٹا راسائن میرے بچے کٹا ٹکڑے سے بدن ہو گیا سارا ہے کون تھا جس میرے جیر کو مارا ہے کون تھا جس میرے جیر کو مارا ہے رو کے بانوں سے یہ فرمانے لگے سرور دی سر نہ پیٹو ابھی زندہ ہے میرا ماں ہے جبھی سانس آتی ہے پا ہر دم ہے دم باس پسی کچھ ان کا بھی اور کچھ ان کا بھی اور یہ من سب چھوٹے اب نہ رہا کوئی ہمارا بکھرے ہیں کیوں پھینک دیے سر پر سے ردا نیل کیوں سینے پائیں کیوں ہے گربان پھٹا خواہ کیوں منہ پا
منی ہو یہ پسر تم پا فدا شاہ دنیا میں سلامت رہے گا شاہ دنیا میں سلامت رہے گا لٹے گئی ہے نا سخن منہ سے نکالو اماں میں تو جیتا ہوں گلے جے میں تو جیتا ہوں گلے جے کو نمالو آرزو ہے کہ پھلے پھول میرا نقل مراد تم دلہن بیاہ کی لاؤ میرا گھر ہو آباد دیکھ لوں آنکھوں سے اپنی میں تمہاری اولاد پھر میں دنیا سے گزروں کریں دادی کہلاؤں گی رتبہ میرا برتر ہوگا تیرا فرزند کے اندر پر مرگا فاتحہ اللہم صلی اللہ آبو لما درگزار گئے اکبر گھر کو ویران گھر کو ویران کا کس بے قسم زینب کو دیکھے داغ جگر دیکھے داغ جگر کھا کے برچھے کا پھل کلیجے پا نوجوانی میں مار نوجوانی میں مار ایڑیاں ریت پر رگڑتے کسی کا قانع امید بے چراغ نہ ہو جوان بیٹے کا دل کو پدر کے داغ نہ ہو ہزار باغ لٹے پاکیزہ باغ نہ ہو پدر کے غم میں پریشان دل دماغ نہ ہو پدر کے غم میں پریشان دل دماغ نہ ہو فلک بلا کا شکار بلا پٹوٹا ہے مصابر میں برابر گلا چھوٹا ہے مصابر میں برابر گلا چھوٹا ہے بطول کہتی تھی فریاد یا علی فریاد
فریاد بجائے رحم ہے دو داد یا علی فریاد خدا کے واسطے دو داد یا علی فریاد خدا کے واسطے دو داد یا علی فریاد دعائے یوسف علیہ ابا کو مارا ہے جوان کو خدا کو مارا ہے جوان کو مارا ہے خدا کو مارا ہے لکھا ہے وہاں اب تک جو ہے صدائیں حسین امام کے چہرے پر مردنی چھائے وہاں کی کے ذریعے رسول تھرائے روانہ ہو گئے عرشوں کے ساتھ بھی نائے روانہ ہو گئے عرشوں کے ساتھ بھی نائے سوار دوش پیمبر کے آس ٹوٹ گئے انہوں نے صبر تعمیر لگام چھوڑ گئے انہوں نے صبر تعمیر لگام چھوڑ گئے پکارتے ہیں پسر کو پسر نہیں آتا جگر میں درد ہے لگتے جگر نہیں آتا کوئی رفیق شہ و بر نہیں آتا تمہارے بھائی کو رستہ نظر نہیں آتا بھائی کو رستہ نظر نہیں آتا پیسہ کے غم میں قزادہ میرا ہلاک ہوا بسا بسا کر برس کا خاک ہوا بسا بسا برس کا خاک ہوا قدم قدم پا ترتے تشاہ تشنہ گلوں ہوا میں سونگتے تھے اپنے لال کے خوشبو زمین پر بیٹھ کے گائے بہاتے تھے آنسو تلاش کرتے تھے آنکھوں سے لاش کو عرصوں تلاش کرتے تھے آنکھوں سے لاش کو عرصوں جو کوئی بولتا تھا کیا حضور ڈھونڈتے ہیں تو رکے گئے آنکھوں کا نور ڈھونڈے تو رکے گئے آنکھوں کا نور ڈھونڈے کہاں حسین نے روکا تمہیں نہیں معلوم ہمارے گھر میں ہے معاشر تمہیں نہیں معلوم مٹی شبیہ پیغمبر تمہیں نہیں معلوم مٹی شبیہ پیغمبر تمہیں نہیں معلوم چھوٹا حسین سے اکبر تمہیں نہیں معلوم چھوٹا حسین سے اکبر تمہیں نہیں معلوم رلانے کو یہ امام امام سے پہنچتے ہو جڑے برا کے ہم سے پوچھتے ہو سری برا کے گلے جب ہم سے پہنچتے ہو فاتحہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد جو بھی مصروف سلامی شہداء رہتا ہے گو رہتا نہیں پر نام صدا گو رہتا نہیں پر نام صدا
علی اکبر کی جس کا ایک ہاتھ کلیجے پادرار ہے جس کا ایک ہاتھ کلیجے پادرار ہے شام ہوتی ہے تونٹوں سے اترتے ہیں حرام پر سر شاہ تو نید پا چڑھا ہے پر سر شاہ تو نید پا چڑھا ہے روکے یہ ہند کی بیٹی نے سکینہ سے کہا سر تیرا کس لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے وہ لگی کہنے یتیموں کی نشانی ہے یہی کرتا بے وارثی با چوکا پھٹا کرتا بے وارثی با چوکا پھٹا ابن علی جو رسالت لٹا چکا بھائی کی اور باپ کی دولت لٹا چکا پونجی حرم کی اپنی بذات لٹا چکا سب کچھ برائے بچے جو سب کچھ برائے بچے جو باقی کوئی شہیدوں کے دفتر میں اب نہیں جدا مرے کوئی گھر میں جدا دے مرے کوئی گھر میں کھڑے تھے فوج میں شاہ پلک وقار جو آئے چاشمت سے پھر فوج باشیاں دیکھا کہ ہے نیام میں حیدر کی ذوالفقار جو سب کچھ بھلا دیا جب زخم گایا مسکرا دیا ٹکڑے ہوا جبھی سے کمر تک تنے ایمان گھبرا گیا پرستوں یہ بولے شہ انار اے ذوالجلال سے ہٹانا نہ ایک گام جنگ بھی تمام گھیرے
چلا آستی چڑھا بولا ابن سعد کے ہولی بھی ساتھ جائے دونوں لئی جو لاشیں سرور کے پاس آئے پہلو جب فاطمہ نے تڑی گیا پہلو سے فاطمہ تڑی گیا ستمی جاد آئے ہیں چوکو جلادا چوکو جلادا آئے ہیں کیا کریں کہوں تدابلی شمر ستم شیعہ پیاسے گلے پشیں کے رکھی تے غیادار گھر سے ادھر نکل پڑی زینب جی گھر بگا چلائی من جب کی طرف کر چلائی من جب کی طرف کر حلقے حسین کٹتا ہے خنجر کی دھار سے یا مرتضی یا مرتضی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الخرشی حبیب الہ العالمین اشرف المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد وعلى وارث علم النبيين حاكم يوم الدين رئيس العارفين سيد الوصيين قائد الغر المحجلين قاتل الكفار والمشركين خاطئ الناكسين والقاسطين مصداق كل شيء أحصيناه في إمام مبين الشجاع الغضنفر خاصم طوبى وصخر ميزان الأعمال مخلب الأهوال وجه الله الذي من آمنا به أمنا نفس الله الخائمة أذن الله الواعية عين الله الناظرة حجة الله البالغة الإمام نجم الصاخب إمام المشارق والمغارب مظهر العجائب ومظهر الغرائب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب اسد الله الغالب غالب على كل غالب مولانا ومولا الكونين امير المؤمنين علي ابن ابي طالب وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المقدس المبارك بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين وهم راكعون صلوات الشاط فرماؤ
عزیزان گرامی، یہ ارشاد باری تعالی قرآن مجید میں اس طرح سے ہے۔ سورہ مائدہ کی یہ 55ویں آیت ہے، جس میں پروردگار عالم اپنے ساتھ رسول کی اور ائمہ کی ولایت کا اعلان کر رہا ہے، یہ کہہ کر کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ جان لو کہ اللہ ہی تمہارا سرپرست اور ولی ہے، اور رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ لوگ جو صاحبان ایمان بھی ہیں اور جو نماز پڑھتے ہیں اور حالت نماز میں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، یہ سب ولی ہیں۔ تو یہ باقاعدہ اعلان غدیر سے پہلے ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اعلان ہو چکا تھا۔ اب میں ہر سال آج کی اس مجلس میں، جو کہ اس سلسلے کی پہلی مجلس ہوتی ہے، اس بات کی وضاحت بھی کرتا ہوں، اور اس بات کو میں اپنا دینی، اخلاقی اور ایمانی فرض بھی سمجھتا ہوں کہ داعیان مجلس اور منتظمین مجلس جو فرزندان نواب عسکر نواز جنگ بہادر ہیں، بالخصوص سید حامد حسین خان صاحب حامد بھائی کا، کہ میں شکریہ ادا کروں کہ یہ مجالس ایک ہمارے شہر ولایت علی اور رضا حسین کی تاریخی مجالس ہیں۔ اگر حیدرآباد کی عزاداری کی تاریخ مرتب کی جائے، ایام عزا سے ہٹ کر جو مجالس ہوتی ہیں، ہمارے شہر میں شہزادی کونین کی شہادت کی بالخصوص اور مولائے کائنات کی شادیوں، تو ہر امام کی شہادت کی مجلسیں ہوتی ہی ہیں، لیکن چونکہ مولائے کائنات کا حق ہے اور مولائے کائنات کی شہادت کی مجلسیں بڑی خدامت سے ہوتی ہیں، تو اگر یہ تاریخ مرتب کی جائے تو ان میں یہ مجالس جو اس سال یہاں عزا خانہ زہرا میں ہو رہی ہیں، یہاں اس سال سے، اس کے بغیر وہ تاریخ مکمل نہیں ہو پائے گی، کیونکہ ایک دور، ایک زمانہ تھا، مومنین کی کثرت ہو گئی، آبادی بڑھ گئی، لوگ زیادہ ہو گئے تو مجلسیں بھی زیادہ ہو گئی، ورنہ ایک وقت تھا جب یہ مجلسیں مکرم الدولہ کی دیوڑی پتھر گٹی میں ہوا کرتی تھی، اور آغاز ہی سے، جسے حامد بھائی نے جیسے بتایا، 1964 سے ان مجالس کا آغاز ہوا ہے، تو ابتدا ہی سے ام محترم علامہ عباس رضی صاحب خطیب اہل بیت ان مجالس کو خطاب کرتے ہیں، اور آخری دم تک، مطلب آخری سال تک وہ اپنی زندگی کے ان مجالس کو پڑھتے رہے، اور پھر یہ مجلسیں مکرم الدولہ کی دیوڑی سے منتقل ہو کر حسینیہ نواب عنایت جنگ میں منتقل ہوئیں، تو وہاں پر بھی سلسلہ جاری رہا۔ علامہ عباس رضی صاحب قبلہ کے بعد والد محترم آفتاب زکن علامہ اختر رضی صاحب قبلہ نے اپنی زندگی کے آخری سال تک ان مجلسوں کو خطاب کیا، اور اس کے بعد یہ ذمہ داری اس خانوادے نے، بالخصوص سید حامد حسین خان صاحب حامد نواب نے مجھے سونپی، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس سال مقام تبدیل کیا گیا، حسینیہ عنایت جنگ کی بجائے یہ عزا خانہ زہرا میں منتقل ہوئی ہیں، تو جیسا کہ اس کا ایک طریقہ ہے، ابتدائی سے 17، 18، 19 رمضان کو شب میں 9، 9:30 کے درمیانے مجلس آغاز ہوتی ہے، اور پھر 20 رمضان کے مجلس تابوت مولائے کائنات کا استاد کیا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے، تو وہ مخصوص مجلس ہوتی ہے، اور وہ مجلس انشاءاللہ 11 بجے شروع ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے شہر میں شب شہادت کی مجلسوں کا سلسلہ رہتا ہے،
پھر 21 تاریخ کو یہ مجلس پھر 9:30 بجے ہوتی ہے۔ تو یہ ایک مختصر سا تعارف میں نے آپ کو ان مجالس کا کرایا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ مجلسیں اس دور میں اس وقت ہوا کرتی تھیں کہ جب ہمارے شہر میں کوئی مجلسیں نہیں ہوتی تھیں، تو مومنین عزادار ان مجلسوں کو ایک نعمت سمجھ کر شریک ہوتے تھے، جبکہ کچھ فاصلہ بھی تھا، مگر برابر مکرمۃ اللہ کی جوڑی پوری جو ہے وہ بھر جاتی تھی مومنین سے، اتنے لوگ آتے تھے۔ اور پھر ام محترم کا انداز خطابت بھی لوگوں کو اپنی طرف کھینچ کے لاتا تھا، ان کا اپنا انداز تھا، وہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ تاریخ ہے مجلسوں کی۔ یہ اب کثرت مجالس کی وجہ سے مجلسوں میں لوگوں کی شرکت کم ہو گئی، کیونکہ بٹ گئے ہیں لوگ الگ الگ مجالس میں۔ اس سے کوئی فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ بنیاد رکھنے والوں ان کی نیت یہ تھی کہ مولائے کائنات کی شہادت کی مجلس ہو۔ عسکر نواز جنگ، نواب عسکر نواز جنگ بہادر مرحوم کی یہ نیت تھی کہ مولائے کائنات کی شہادت کی مجلس ہو تو ہو۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کتنے آتے ہیں، کم ہیں۔ اس لیے میں واضح کر دیتا ہوں کہ اس بات سے کہ اب جب زمانہ بدلے گا تو حالات بھی بدلیں گے، موقع بھی بدلیں گے، تو لوگ اس وقت تقسیم ہو جاتے ہیں، تو ہمیں اس کی فکر نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ مجلسیں ہو رہی ہیں اور مجلسوں کو جاری رہنا ہے، اس لیے کہ بڑی محنت و مشقت سے ان مجلسوں کو پروان چڑھایا گیا ہے۔ مجالس کرانے والوں کی جانب سے بھی، پڑھنے والوں کی جانب سے بھی ام محترم علامہ عباس علی صاحب کی بڑی محنتیں ان مجالس کے ساتھ رہی ہیں۔ پھر والد محترم نے اپنی پوری زندگی کی آخری سال تک 2009 میں سمجھیے آپ وہ برابر انہوں نے اسے خطاب کیا ہے۔ تو یہ سلسلہ رہا ہے، اس لیے میں اسے اپنا دینی اور اخلاقی ایمانی فرض سمجھتا ہوں کہ میں اس خانوادے کا شکر گزار رہوں کہ یہ خدمت کا موقع مجھے دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی ایک ان مجالس کی خصوصیت رہی ہے ام محترم علامہ عباس علی صاحب ہی کے زمانے سے کہ عنوان وہ ایک ہی طے کر کے رکھتے تھے، اور وہ تھا عنوان ولایت مطلقہ۔ ولایت مطلقہ کا مطلب ہی ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہوتا۔ تو اب ایک بظاہر یہ ایک لفظ ولایت ہے، لیکن اگر اس کو ہم وسعت دینے کی کوشش کریں، اسے پھیلانے کی کوشش کریں، تو پوری کائنات پر یہ ایک لفظ ولایت محیط ہو جائے گا، پوری کائنات پر، اور کائنات اس کے زیر سایہ ہوگی۔ اور ہونا اس لیے لازم ہے کہ بغیر ولایت کے جو لغوی معنی ہیں اس کی ایک الگ تفصیل ہے۔ ولایت کے معنی ہیں اقتدار، اختیار، طاقت و قوت، حکومت، حاکم جسے کہتے ہیں۔ صاحب ولایت حاکم ہوتا ہے، صاحب ولایت صاحب اقتدار و اختیار ہوتا ہے، صاحب ولایت صاحب طاقت و قوت ہوتا ہے۔ تو اب کائنات ہے تو پھر کائنات کا حاکم ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے جب حاکم ہوگا تو حاکم کائنات پہ محیط ہوگا، حاکم کائنات کے زیر اثر نہیں ہو سکتا، کائنات حاکم کے زیر اثر ہوگی۔ تو اب ولایت کو اگر سمجھنا ہے تو اس بات کی جانب توجہ دینی پڑے گی کہ ولایت کے معنی، صاحب ولایت کے معنی صاحب اقتدار و اختیار ہیں۔ تو جہاں جہاں اللہ کی مخلوقات کے ہونے کا امکان نہیں بلکہ یقین ہے کہ جہاں جہاں تک اللہ کی، اب ہماری نظر محدود ہے لیکن اس کی مخلوقات تو ہماری نظر سے بھی اوجھل ہیں، کہیں ہیں جہاں، لیکن ایک تصور انسانی میں، ایک خیال میں انسان کے، کہ جہاں تک مخلوقات کائنات ہیں وہاں تک ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اب اس کی ولایت کے لیے کہاں تک ہے، اس کی میں مثال یہی دیتا ہوں کہ ہماری نظر سطح زمین پر ہوتی ہے، لیکن تحقیق کرنے والے زمین کے اندر بھی داخل ہوئے ہیں،
تہ در تہ، جسے کہ طبق در طبق، 7 طبق زمین کے ہیں، تو آخری طبق میں بھی جو اللہ کی مخلوقات ہیں جنہیں ہم حشرات الارض کہیں، جس میں کیڑے مکوڑے بھی ہوتے ہیں اور دوسرے قسم کے حیوانات بھی ہوتے ہیں، تو آخری طبق میں بھی جو مخلوق موجود ہے اس مخلوق کو بھی رزق دینے والا امیر المومنین علی بن ابی طالب۔ تو جہاں جہاں اس کی دیکھیں حاکم جو ہوتا ہے اس کی رعایا صرف انسان نہیں ہوتے، اس کی رعایا صرف انسان نہیں ہوتے، بلکہ وہ جنوں انس و ملائکہ کے ساتھ پوری مخلوقات کا حاکم ہوتا ہے۔ اب مخلوقات میں تو حیوانات بھی ہیں، حیوانات میں الگ تقسیم ہے، جن میں چوپائے الگ ہیں، پرند الگ ہے، چرند الگ ہے۔ حیوانات میں حشرات الارض الگ ہیں، ایسے حشرات الارض کہ جو ہماری سادی آنکھوں سے دکھتے بھی ہیں اور ایسے بھی ہیں جو ہماری آنکھ سے نظر نہیں آتے۔ اس کے لیے ہمیں دیکھنے کے لیے جو ہے وہ محدث حادثہ جسے کہتے ہیں، مائکروسکوپک لینس، وہ استعمال کرنا پڑتا ہے تو ہمیں نظر آتے، ورنہ نظر ہی نہیں آتے مخلوق۔ مگر وہ مخلوق اپنے آپ میں ہے کہ نہیں ہے، ان کی ایک کائنات ہے، ان کی ایک دنیا ہے، ان کا ایک اصول اور قاعدہ ہے جس کے تحت وہ چل رہے ہیں۔ ہر مخلوق کے لیے یہ نباتات، حیوانات کی بات ختم ہوئی، نباتات کی بات لے لیں آپ، درخت کتنے اقسام ہیں درخت کے، کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ ان کا ایک روٹیشن، ان کا ایک تسلسل جاری ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ جھاڑ سوکھ جاتے ہیں، ان کی جگہ نئے جھاڑ لے لیتے ہیں۔ اسی طرح آبی حیوانات ہیں، پانی میں رہنے والے، چھوٹی سے چھوٹی مخلوق سے لے کے بڑی سے بڑی ویل تک آپ جانتے ہیں۔ اب تصور کریں، سوچئے، یہی مقامات ہیں جہاں اللہ نے اپنی نشانیاں رکھی ہیں اور یہ کہا کہ انہی نشانیوں کے ذریعے اس کی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ جو کہا نا کہ کوئی شخص اپنے نفس کا عارف ہو جائے تو وہ اللہ کا بھی عارف ہو سکتا ہے، تو اپنے نفس کا خود عارف ہونے کے لیے انسان کو اپنے عقل کا استعمال کرنا پڑے گا۔ بغیر عقل کے استعمال کے انسان اپنا نفس کا عارف نہیں ہوتا۔ تو اپنے نفس کے عرفان کے ساتھ ساتھ جب انسان عرفانیات کی منزل میں آگے بڑھتا ہے تو یہ وہ مقامات آتے ہیں جہاں پر بغیر کسی دلیل و ثبوت کے اللہ کے وجود کو ماننا پڑتا ہے کہ ہے کوئی ایسی طاقت جو سارا کارخانہ چلا رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ جانتے بھی ہیں، میں مثالاً عرض کر دیتا ہوں کہ آبی حیوانات میں جو ویل ہے وہ ایک دن میں کئی 100 ٹن غذا اس کی ہوتی ہے۔ وہ غذا اسے کون دیتا ہے؟ کہاں سے؟ آسمان سے اللہ بھیجتا ہے ملائکہ کے ذریعے کہ جا کے اس کے منہ میں جو ہے یہ غذا ڈال دی جائے؟ ایسا نہیں ہے نا، اسی سمندر میں مہیا ہوتی ہے، مگر مہیا کرنے والا تو اللہ ہی ہے، مہیا کرنے والا تو اللہ ہی ہے، وہ ذریعہ بناتا ہے۔ تو اللہ نے ایک مخلوق کو باقی رکھنے کے لیے دوسرے مخلوق کی قربانی کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ ایک پورا تسلسل ہے، سمجھے آپ، کہ جہاں پر ایک مخلوق چھوٹی ہوتی ہے اس سے بڑی مخلوق کھاتے، وہ اس کی غذا بنتی ہے، اس سے بڑی مخلوق اسے کھا لیتی ہے، وہ اس کی غذا بنتی ہے، پھر یہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ انسانوں کے لیے بھی ہے، جو حلال جانور اللہ نے ہمارے لیے حلال قرار دیے ہیں وہ ہمارے لیے قربانی دیتے ہیں، انہیں ذبح کیا جاتا ہے، وہ قربان ہوتے ہیں تو پھر ہم اس کا استعمال کرتے ہیں۔ ان کے لیے جو غذا فراہم ہوتی ہے وہ نباتات کی غذا ہوتی ہے، وہ ان کے جھاڑ، پیڑ، پھل پھول، یہ ان کے لیے قربانی کی منزل میں آتے ہیں، وہ قربان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک قربان ہوتا ہے، دوسرا سروائیو ہوتا ہے، وہ قربان ہوتا ہے تو تیسرا سروائیو ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ مقامات جو ہے معرفت ولایت کے سمجھنے کے مقامات ہیں، کہ یہ سمجھا جائے کہ یہ سب کارخانہ قدرت کون چلا رہا ہے، حاکم کس کے حکم سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ پروردگار معنوی اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، پروردگار
معنوی اعتبار سے آسمانوں میں تصور کیا جاتا ہے، لیکن اسی نے کہا کہ میں اپنے بندوں کے رگے جاں کے قریب موجود ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں جو یہ اصطلاحی باتیں ہیں، یہ سمجھنے کی ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ کوئی تو ہے کہ جس کے حکم سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اگر کوئی نہ ہو تو پھر ولایت الہیہ کے معنی ہی ختم ہو جاتے ہیں، مطلب ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور اتنی شان سے وہ اعلان کر رہا ہے کہ انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ 55ویں آیت ہے، انشاءاللہ آگے کے مجلسوں میں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا اس سے قبل کی بھی جو آیتیں ہیں وہ کس طرح مربوط ہیں، اور اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں وہ یہ اعلان دیکھیے آپ 55ویں آیتوں میں تو آپ جانتے ہیں قرآن میں ترتیب میں جو ایک مرتبہ طے پا گیا تو اس کے لیے کہا گیا کہ یہ ٹھیک ہے، مولا کائنات نے کہہ دیا تو ہدایت کے لیے ٹھیک ہے، ورنہ آپ تو جانتے ہیں کہ ترتیب میں الٹ پھیر ہے، اس میں اتنی کھلی ہے کہ عام طور پر سمجھنا، کیونکہ قرآن میں جو ہے مدنی آیتیں پہلے اور مکی آیتیں بعد میں بھی ہیں، جبکہ نازل قرآن پہلے مکے میں ہوا ہے، مدینے میں، مگر ترتیب میں یہ ہو گیا کہ کچھ آیتیں مدینے کی پہلے آ گئی، مکے کی بعد۔ اس سے ہمیں سروکار نہیں ہے، لیکن واقعے کے اعتبار سے بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ 55ویں آیت ہے جس کی ولایت کی اعلان کی، جس میں اللہ نے اپنی ولایت کے ساتھ پیغمبر کے اور مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کیا واضح طور پر۔ اور پھر اس کے بعد کی جو آیت، اس سے پہلے کی آیتیں جو ہیں وہ اس سے مربوط ہیں، اس کے معنی و مفاہیم اور واقعے کے ساتھ ہے، میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو ہے وہ غدیر کی آیت ہے، تو بظاہر تو واقعات بھی ایسے ہی ہے کہ یہ واقعہ، یہ آیت جو ہے آیت غدیر سے پہلے نازل ہوئی ہے، واقع غدیر سے پہلے نازل ہوئی یہ انما ولیکم اللہ کی آیت، اور غدیر کی آیت تو بعد میں تھی لازمی، جیسے 10ویں ہجری کی بات ہے، آپ پیغمبر کا آخری زمانہ ہے، تو یہ آیت اعلان کے اعتبار سے یہاں مسجد میں اعلان ہوا ہے اللہ کی ولایت کے ساتھ علی کی ولایت کا، پیغمبر کی ولایت کا، اور پھر بعد میں میدان غدیر میں ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے۔ تو اس طرح سے ولایت مطلقہ ایک ایسا عظیم موضوع ہے کہ جس کا آغاز تو کیا جا سکتا ہے مگر اختتام ممکن ہی نہیں ہے، ناممکن ہے اختتام، اس لیے کہ اگر اختتام اس وقت سمجھ میں آئے گا جب کائنات کہاں ختم ہو رہی ہے اس کا علم ہو۔ اگر آپ کو پتہ ہو کہ دنیا کہاں ختم ہو رہی ہے تو ہم کہہ سکیں کہ ولایت وہاں تک ہے، وہاں ختم ہو رہی ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کائنات کہاں تک ہے تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ولایت وہاں ختم ہوئی، یا ذکر ولایت کا یا مقامات ولایت وہاں تک ہیں، ہم کہیں میں نے تو صرف، ورنہ اگر تفصیل میں جایا جائے تو صرف زمین کے اندر طبق در طبق جو مخلوقات ہیں ان کا گزر بسر کیسا ہے، وہ وہیں پیدا ہوتے ہیں وہیں ختم ہو جاتے ہیں، ان کے جینے کا سورس، ذریعہ، ان کی حیات کا کیا ہے، ان کی غذا کس طرح ہونے پر، یہ موضوعات تفصیلی ہے، لیکن چونکہ ہمارا موضوع بنیادی طور پر ولایت ہے تو یہ ولایت کے ذیل میں آتی ہیں باتیں، اس لیے میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ جس طرح زمین کے لیے ہے اسی طرح آسمانوں کے لیے بھی ہے، آسمان در آسمان ہے، آسمان اول ہے، آسمان دوم، آسمان سوم، آسمان چہارم، آسمان پنجم، آسمان ششم، پھر 7واں آسمان ہے، تو یہ اس کے نام بھی ہیں۔ چوتھے آسمان کو بیت المعمور کہا جاتا ہے، 7واں ہے، پھر عرش معلیٰ ہے، عرش اعلیٰ ہے جسے کہتے ہیں۔ تو اب تصور انسانی کے اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، بات میں بات آتی ہے تو بڑے لطف کی بات بھی ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ کوئی طے شدہ بات نہیں ہوتی، لیکن جب آ گئی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اب آپ ولایت علی
کا تصور کرے کہاں تک ہے. تو ہمارے تصور میں تو ہم جب معراج کا واقعہ پڑھتے ہیں کتابوں میں تو اس میں یہی تفصیل ملتی ہے نا کہ پہلے آسمان پہ گئے رسول، دوسرے آسمان پہ کیا ہوا، تیسرے پہ کیا ہوا، چوتھے پہ، پانچویں، چھٹے اور ساتویں. جب قاب قوسین کی منزل پر آئے جہاں جبرائیل کے لیے حد فاصل آ گئی، جبرائیل نے کہا کہ اب اس کے آگے میں نہیں جا سکتا، اگر میں جاؤں گا تو میں جل جاؤں گا، میرے پر جل جائیں گے، میں جل جاؤں گا. تو جبرائیل جیسا نور کے لیے بھی ایک منزل ایسی آئی کہ جہاں اس کے آگے کی منزل، جبرائیل نور ہے نا، تو نور کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں رہتا، لیکن ایک مقام ایسا آیا کہ وہ نور اتنا شدید تھا کہ جبرائیل کا نور بھی ختم ہو جاتا وہاں جا کر. تو اب وہاں جانے والے کی نورانیت کیا ہوگی؟ اب میں اپنے تصور کے اعتبار سے بتا رہا ہوں، تصور انسانی، ہماری تصور کی حد جو ہے وہ قاب قوسین ہے. اب قاب قوسین کے بعد کی منزل کیا ہے؟ حجاب ہے. حجاب کے اس طرف اللہ، تصوراتی طور پر اللہ کا وجود ہے، آواز الہی ہے سمجھیں آپ، ادھر رسول ہے، بیچ میں حجاب ہے، اور جہاں رسول ٹھہرے ہیں وہاں سے وہ منزل 2 کمانوں کے فاصلے پر ہے، قاب قوسین کی منزل پر. تو یہ مقام تک ہمارا تصور ہے. تو اب یہاں آپ غور کریں، جو ہماری تصور کی انتہائی منزل ہے قاب قوسین کی، جب ہمارے انتہا کی منزل وہاں ہے تو پھر ولایت علی بھی وہاں ہے، یہ ماننا پڑے گا. ماننا پڑے گا کہ ولایت علی بھی اس مقام پر موجود ہے. اچھا یہ نہیں ہے کہ وہیں تک ہے، وہاں تک تو ہماری نظر ہے، ہمارا تصور ہے، مگر ولایت علی تو اس کے بھی آگے ہے نا، جو ہم نہیں دیکھ سکتے، ہماری نظر نہیں پہنچ سکتی، ہماری فکر نہیں پہنچ سکتی. جہاں ہماری فکر، ہماری نظر نہیں پہنچ سکتی، وہاں پر بھی ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب موجود ہے. وہاں پر بھی ولایت موجود ہے. تو تصور ولایت کے لیے یہ عقیدہ بہت ضروری ہے. بات اصل جو ہوتی ہے نا وہ عقائد پہ آ کے بات ٹک جاتی ہے. اب کچھ لوگوں کا عقیدہ مختلف ہوتا ہے، اور غیر اقوام میں تو بہت سے لوگ جسمانی معراج کے قائل بھی نہیں ہیں، صرف روحانی معراج مانتے ہیں. لیکن غیروں میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دلیل اور ثبوت کے ساتھ رسول اللہ کی جسمانی معراج کو تسلیم کرتے ہیں. دیکھیے اللہ نے ان انوار کو زمین پر بھیجا تو ان کی حقیقی نورانیت پر حجاب ڈال کے بھیجا. اگر وہ حجاب ڈال کے نہ بھیجتا تو ہم نہ رسول کو دیکھ سکتے، نہ بات کر سکتے تھے، نہ وہ جب ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، وہ گفتگو ہی نہیں کر سکتے، تو پھر ہماری ہدایت کیسے ہوتی؟ ہدایت کے لیے تو جو ہدایت کرنے والا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ہمارے درمیان میں آ کر عمل کر کے بتلائے. واضح مثالیں ہیں، پیغمبر نے ہمارے درمیان میں آ کر نماز پڑھ کے بتائی تو پتہ چلا نماز ایسی ہے. اور وہ جو حقیقی نور تھا اگر اس پہ حجاب نہ ڈالا جاتا تو ہم اس نور کو دیکھ ہی نہیں سکتے تھے. جب ہم دیکھ ہی نہیں سکتے تھے تو ہماری ہدایت کیسے ہوتی؟ تو آپ یہ نہ سمجھیں، یہی عقیدے کی بات ہوتی ہے، یہ نہ سمجھیں کہ جو حجاب ڈال کے بھیجا گیا تھا ہمارے درمیان وہی محمد ہیں. تصور یہ کریں کہ اس حجاب کو ہٹا کے دیکھیں تو وہ خالص نور ہے. تو نور کے لیے اتنا فاصلہ طے کر لینا چند لمحوں میں کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجسم نور ہیں، نور کی منزل میں ہے، وہ نورانیت ہے ان کے پاس. تو انہوں نے معراج کے مرحلے کو سر کیا اور جہاں جہاں نبی رہے وہاں وہاں علی کی ولایت موجود رہی ہے. یہ ایک تفصیلی بحث ہے. نفس اللہ اور نفس رسول ہونے کی منزل کی جب گفتگو آئے گی تو میں معروضہ کروں گا. آج کے حد تک جو میں اس کرنا چاہتا تھا وہ تعارف ولایت کے
حقیقی معنی میں تو تعارف ہو ہی نہیں سکتا، لیکن جس قدر مجھ سے ممکن ہو سکا اور جو وقت کے اعتبار سے میں نے ولایت کے کچھ چند مقامات آپ کے سامنے عرض کیے، انشاءاللہ کل اور منزلیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، مگر یہ کہ اب ہمارے شہر ولائے علی اور عزائے حسین میں یہ جو طریقہ رہا ہے ہماری محبتوں کا ہے، ہماری عقیدتوں کا ہے، ہمارے بزرگوں کی عقیدتیں کیسے تھی، جیسے خود آپ دیکھ لیں ان مجالس کے بانی اس دور میں پتہ نہیں کیا مولا کی تائید انہیں حاصل ہوئی، کیا ان کو اشارہ ہوا، بشارت، جو کچھ گزرا ان پہ گزرا، ہم نہیں کہہ سکتے کچھ بھی، ہمارے اختیار میں نہیں، جو کچھ گزرا ان پہ گزرا، مگر یہ تو ہے کہ انہیں کوئی تحریک ہوئی، کوئی چیز ان کے دل میں آئی کہ بھئی میں اپنے مولا کی شہادت کی مجلسیں رکھوں، تو انہوں نے رکھی۔ تو یہی عقیدتوں کی وجہ سے ہماری جو عقیدتیں مولا کے گھرانے سے، شہزادی کے گھرانے سے، کربلا والوں کے غم سے ہماری محبت عقیدت کی بنیاد پر ہی ہوتا ہے۔ ہمارے جذبے ایسے ہیں کہ ہمارا دل سیری نہیں ہوتا، ہم جی بھر کے روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، تو پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ شہزادی جی بھر کے ہم نہیں رو سکے۔ تو آپ سوچیں کہ مولا کائنات کا ماتم 2-3 دن میں کیسے ہو جاتا اور ہم کیسے چین سے رہتے۔ تو یہ ہم نے اپنے جذبوں کی تسکین کے لیے طے کر لیا کہ مولا کے شہادت کی مجلسوں کا آغاز 17 سے ہوگا۔ ویسے ماشاءاللہ سے یکم رمضان سے ہوتا ہے تذکرہ، کیونکہ رمضان کا مہینہ علی کا مہینہ ہے، تو جب رمضان کا آغاز ہوتا ہے تو نماز میں بھی علی یاد آتے ہیں، روزے میں بھی علی یاد، اور بہت زیادہ ہمارے پاس، میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں تو مجھے پتہ نہیں کہاں کہاں کیا ہوتا ہے، لیکن یہ ایک منفرد شہر ہے ہمارا جہاں قبل افطار ضرور مجلس ہوتی ہے، روزانہ ایک نہیں کئی جگہ پر۔ تو قبل افطار ہونے میں کیا فضیلت ہے؟ ایک تو روزہ دار روزے کی حالت میں ہے، وہ عبادت جاری ہے، اس میں فرش عزا پہ آ جاتا ہے تو عبادت در عبادت ہو رہی ہے، خود وہ عبادت میں ہے، پھر اس میں عبادت کر رہا ہے، ذکر حسین، ذکر اہل بیت کے ساتھ۔ تو یہ ہمارے جذبے ہیں، مولا کائنات کا ذکر تو ہو ہی رہا ہے شروع سے، لیکن بطور خاص مصائب اور شہادت کی مجالس کا آغاز قدامت سے آج کی تاریخ سے ہوتا ہے انہی مجلسوں کے ذریعے۔ ایک زمانے میں مشہور تھی یہی مجلس اسی نام سے، مکرمۃ الدولہ کی جوڑی، مکرمۃ الدولہ کی جوڑی کے مجلسیں۔ کئی لوگ تو میں سمجھتا ہوں کہ بانی مجلس، دائیان مجلس کے نام سے بھی نہیں واقف ہوتے تھے، مگر یہ جانتے تھے کہ مکرمۃ الدولہ کی جوڑی کی مجلسیں ہیں، اسی عنوان سے جایا جاتا تھا۔ تو یہ آغاز اسی زمانے سے ہوا ہے، 17 رمضان سے سلسلہ رہے گا، تو 21 رمضان تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری عقیدتیں اور ہمارے جذبے ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارا دل جو ہے وہ مطمئن نہیں ہو پاتا۔ اب 18 کے بعد وہ شب ضربت شہادت منا لیتے، ماتم کر لیتے، لیکن پھر یہ احساس تڑپ ابھی بھی ہے۔ دیکھیے میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں یہ تڑپ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ جس دن یہ احساس ہو جائے کہ اب جی بھر کے ماتم ہو گیا تو آپ مر گئے، آپ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، زندہ نہیں ہے۔ زندہ رہنا چلتے پھرتے رہنا، کھاتے پیتے رہنے کا نام نہیں ہے، زندگی کا نام احساس سے زندگی ہے، احساس کا نام ہے زندگی۔ ایک احساس اگر ہو آپ کو تو زندگی ہے، بے حسی ہے تب زندگی کہاں ہے؟ وہ تو موت سے بدتر ہے۔ تو یہی عرض کرتا ہوں میں کہ یہ تشنگی، یہ احساس عزا ہی ہماری حیات ہے، اس لیے ہم زندہ بھی ہیں، جب تک زندہ رہیں گے چلتا رہے گا، کرم شہزادی کا ہوتا رہے گا۔ تو یہ آج سے آغاز ہو جاتا ہے، اور ان مجالس کا ابتدا ہی سے یہ طریقہ رہا ہے کہ پہلی مجلس میں ذکر قمر بنی ہاشم کا بھی ہوتا ہے، شہزادہ علی اکبر کا بھی ہوتا ہے، حسین ابن علی کا بھی ہوتا ہے، آگے مجالس میں اور اہل بیت کے گھرانے کی مصیبتوں کا ذکر ہوتا ہے، اور 19 اور 20 تو مولا ہی کی مصیبتوں کی تاریخیں ہیں۔ ان ہستیوں کا بھی جو ربط ہے وہ مولا کائنات سے بڑا خاص ربط ہے۔ عباس سے کہیں آپ تو کیا عباس سے مولا کائنات کے ربط کو بیان کیا جائے، کیا بتایا جائے کہ مولا کائنات کے لیے عباس کیا حیثیت رکھتے تھے، اور عباس
کے نزدیک مولا کائنات کا کیا مقام تھا۔ شہزادے علی اکبر مولا کائنات کے پوتے ہیں، ان کی مصیبتوں کا ذکر آپ نے سنا۔ تو عزیزان گرامی، کربلا کے میدان میں فاطمہ کے لال پر گزرنے والی جو منزلیں تھیں، مصیبتیں تھیں، ان میں یوں تو ہر منزل ہی بڑی قیامت کی تھی، مگر وہ مقام بڑا سخت تھا جب میدان سے اس بھائی کی آواز آئی جو سائے کی طرح زندگی میں رہا کرتا تھا، جو ہمیشہ حسین کے ساتھ رہتا، اس کی یہ آواز کہ مولا میرا سلام قبول کر لیں۔ تب حسین کی حالت بڑی متغیر ہوئی اور بڑے ہی غیر معمولی انداز میں حسین بھائی کے سرہانے پہنچے۔ بھائی کے سرہانے پہنچے تو 32 برس کا گلشن اجڑا ہوا دیکھا۔ عباس کے شانے کٹے ہوئے تھے، سر شگافتہ تھا، مشکیزے سے پانی بہہ چکا تھا، آنکھ میں تیر تھا۔ حسین سرہانے بیٹھ گئے، بھائی سے بھائی کی گفتگو بھی ہوئی، بھائی سے بھائی کی ملاقات بھی ہوئی، اور پھر وہ موقع بھی آیا جب دونوں بھائیوں میں جدائی ہو گئی۔ عباس نے حسین کی خواہش پر بھائی کہہ کے پکارا اور بھائی سے بھائی جدا ہو گیا۔ یہ قیامت کی منزل تھی، لیکن اس سے زیادہ قیامت کی منزل وہ آئی جب کڑیل جوان بیٹے نے آواز دی، 18 برس والے کی آواز آئی کہ بابا میرا سلام قبول کریں۔ تو اب یہ عالم تھا حسین کا کہ اس آواز کی سمت آگے بڑھتے تو راستہ سجائی نہیں دے رہا تھا، چند قدم چلتے تھے اور گر جاتے تھے۔ اس آواز کا اثر ایسے ہوا کہ فاطمہ کا لال بار بار زمین پر گرنے لگا اور اٹھنے لگا، لیکن یہ قیامت کی منزل تھی۔ تو بیٹے کی آواز پر پہنچے تو اپنا ہی گلشن اجڑا ہوا دیکھا۔ میں یہیں سے مربوط زحمت تمام کروں عزادارو، یہ خیال آتا ہے نا کہ مولا ہر ایک نے آپ کو آواز دی، آپ اس کی مدد کے لیے پہنچ گئے، مگر جب آپ کے لیے یہ منزل آئے گی تو آپ کسے آواز دیں گے؟ آپ نے تو سب کے لاشیں اٹھائے خیمے تک لے گئے، آپ کا لاشا کون اٹھا کے لے جائے گا؟ تو تاریخ نے بتایا کہ لاشا تو کوئی لے جانے والا نہ تھا، مگر حسین ضرور سلام پہنچا رہے تھے۔ جیسے سب نے حسین کو پہنچایا، ویسے حسین نے اماں کو سلام پہنچایا کہ اماں کربلا کے میدان میں آ جائیے، فاطمہ کی آواز تھی میرے لال، یہ ماں کربلا کے میدان میں ہے، آ جا میری آغوش میں آ جا۔ الہی و سیدی و مولایا بحق محمد و آل محمد سیعلم الذین ظلموا ای منقلبین سلام اللہ علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔